دیکھیں ہمارے بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا. 3 قسم کی ٹریننگز ہوتی ہیں, 3 قسم کا ایجوکیشن ہوتی ہیں. دا فرسٹ ایجوکیشن اس کو بولتے ہیں اسکولنگ ایجوکیشن. ایک ایجوکیشن ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں پروفیشنل ایجوکیشن. ایک تھرڈ ایجوکیشن ہوتی ہے جس کو بولتے ہیں فائنینشیل انٹیلیجنس ایجوکیشن. دیر آر 3 ٹائپ آف ایجوکیشن. دا فرسٹ از اسکولنگ ایجوکیشن, دا سیکنڈ از professional education, and the third one is financial intelligence education. Financial intelligence education. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر سارا زور جو دیا جاتا ہے, فوکس کرایا جاتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو, وہ پہلی 2 قسم کے ایجوکیشنس کے اوپر ہوتا ہے, اسکولنگ اور پروفیشنل ایجوکیشن کے اوپر. سارا زور, سارا اسٹڈیز, سارا فوکس, سارے لاکھوں روپے, ملینز آف روپی ہمارے پیرنٹس ہمارے اوپر خرچہ کرتے ہیں پہلی 2 قسم کی ایجوکیشنس کو حاصل کرنے کے لیے, جو اسکولنگ ایجوکیشن ہے یا پروفیشنل ایجوکیشن ہے. اب ان دونوں ایجوکیشن سے ہمیں ان کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ وہ فضول ہیں یا ان کا فائدہ کوئی نہیں. آف کورس اس کا فائدہ ہے, بہت اچھی ہیں, ہونی چاہیے. لیکن اس دونوں ٹریننگز ایجوکیشنس کے نتیجے کے بعد ہم ایک بے روزگار شہری پیدا کر رہے ہوتے ہیں جس کے پاس روزگار نہیں ہوتا, جو ملینز آف روپیہ اپنے پیرنٹس کا خرچہ کرتا ہے ایک ڈگری لینے پہ, لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے پہ, اور اس کے بعد ایک سی وی کمپوز کر کے وہ مختلف جگہ پر انٹرویوز دے رہا ہوتا ہے اور اپنی جاب سرچ کر رہا ہوتا ہے. یہ ہماری سوسائٹی کا, معاشرے کا ایک المیہ ہے. اور بڑے بڑے اچھے ایجوکیٹڈ لوگ, پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس بہت اچھی ڈگریاں ہوتی ہیں, وہ سارا دن ان کی اسٹرگل جو ہوتی ہے وہ جاب ڈھونڈنے کے اوپر ہوتی ہے. کبھی اس آفس میں انٹرویو ہے, کبھی وہاں ہے, کبھی یہاں ہے. اور جو موسٹلی ان کے انٹرویو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس میں سے بعض اوقات تو اچھے ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں, اور بعض اوقات شاید ان سے زیادہ کیپیبل نہیں ہوتے, ان سے کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے سامنے وہ بیٹھ کے انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں. اور ان کو جواب جب ملتا ہے کہ سوری ہمارے پاس فی الحال ویکینسیز نہیں ہیں, آپ جا سکتے ہیں, تو اس وقت جو ان کا مورال ہوتا ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہے, میں نے تو اتنے پیسے لگائے, 2 ملین لگ گیا, 3 ملین لگ گیا, 4 ملین خرچہ ہو گیا میرے پیرنٹس کا. پیرنٹس نے بھی بڑے خواب دیکھے تھے کہ ہمارا بیٹا یا بیٹی جس دن یہ ڈگری ہو گئی اس کے بعد دیکھنا پھر کیا ہوگا, کیونکہ وہ بھی اپنے سارے وسائل, ساری انرجی, ساری صلاحیتیں لگا رہے ہوتے ہیں صرف ایک چیز کے اوپر, کسی طرح ایک دفعہ یہ پڑھ جائے, ایک دفعہ اس کی ڈگری ہو جائے, تو اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, پھر تو ہمارے حالات چینج ہو جائیں گے. لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر موسٹلی ایسا نہیں ہوتا, اور وہ کچھ بڑا پرفارم نہیں کر پاتے. اور اگر ان کو کسی جگہ جاب مل بھی جاتی ہے تو جابس کا پرابلم اس وقت یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر, آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر سیلری اتنی کم ہے کہ وہ ایکسپینسز کے ساتھ میٹ ہی نہیں کرتی. مطلب اگر کوئی 2 لاکھ مہینے کا کما رہا ہے تو میں اس کو امیر نہیں بولوں گا, غریب بولوں گا. کہ 2 لاکھ سے آج کل کون سا امیر ہوتا ہے, اس سے تو کہ ان کا جو سٹینڈرڈ لیول میں ایک گاڑی رکھ رہے اور ایک گھر اچھا ہو اور بچے 2-4 پڑھنے والے ہو تو 2 لاکھ میں تو مینیج نہیں ہوتا, تو وہ تو غریب ہے. تو وہ مینیج ہی نہیں کر پاتا. وہ پھر بھی ڈگری کرنے کے بعد, اتنی ایجوکیشن لینے کے بعد, ایون کی جاب ملنے کے بعد بھی ایک ایوریج لائف گزار رہا ہوتا ہے. پھر جب اس اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے کہ اس کے ہر طرف لوگ بڑی لگژری لائف گزار رہے ہیں, اچھی گاڑیاں ہیں, پیسے ہیں, تو پھر وہ کرتا ہے کیسے کر رہے ہیں یہ سب. پھر الٹیمیٹلی وہ رشوت صرف یا کرپشن کی طرف جاتا ہے. ہمارے یہاں بیوروکریسی, ہمارے یہاں موسٹلی ادارے ایسے ہیں جہاں پر سب کی بات تو نہیں کرتا, ظاہر اچھے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں, لیکن بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس وقت کرپشن ہوتی ہے ہمارے اداروں کے اندر.